ابن ماجہ کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو ایک خطبہ دیا، اور اس خطبے کا زیادہ تر حصہ دجال کا واقعہ بیان کرنے میں اور اس سے ڈرانے کے اندر آپ نے صرف کیا۔ اور اس خطبے کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ دنیا کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کوئی فتنہ دجال کی فتنے سے بڑا نہیں، اور جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر تشریف لائے انہوں نے اپنی اپنی امتوں کو اس دجال کے فتنے سے آگاہ کیا اور اس دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ اور پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں سب سے آخری نبی ہوں اور تم سب سے آخری امت ہو، وہ یقیناً تمہیں میں آئے گا، اور اگر میری موجودگی کے اندر، میری زندگی کے اندر وہ دجال آ گیا تو میں اس سے نمٹ لوں گا اور میں اس کا مقابلہ کر لوں گا، اور اگر بعد میں آیا تو ہر شخص اپنے آپ کو اس سے بچائے۔ اور پھر فرمایا اللہ کے رسول نے کہ میں اللہ تعالیٰ کو ہر مسلمان کا خلیفہ بناتا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فتنے کے متعلق اپنی امت کو آگاہی دے رہے ہیں، اس کے متعلق بیان فرما رہے ہیں کہ وہ فتنہ، دجال کا فتنہ، یہ دجال شام و عراق کے درمیان سے نکلے گا، اور دائیں طرف بھی جائے گا خوب گھومے گا، بائیں طرف بھی جائے گا خوب گھومے گا، یعنی مشرق میں، مغرب میں، ہر جگہ پر جائے گا۔ اور پھر فرمایا اللہ کے رسول نے کہ لوگوں، اے اللہ کے بندو، دیکھو دیکھو تم ثابت قدم رہنا، سنو میں تمہیں اس کی ایسی صفت سناتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں سنائی۔ اللہ کے رسول اب وہ دجال کی ان صفات کو بیان کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ دیکھو، سب سے پہلے وہ دعویٰ کرے گا کہ نعوذ باللہ میں نبی ہوں، نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم یاد رکھنا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یعنی اللہ کے رسول خاتم النبیین ہیں، آپ کے اوپر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کسی بھی شکل میں، کسی بھی طریقے سے کوئی بھی نبوت موجود نہیں ہے۔ تو جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے تو گویا وہ دجال یا دجال کا بھائی ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ کے رسول نے کہ پھر وہ اس سے بھی آگے بڑھ جائے گا، اور آگے بڑھنے کے بعد کہے گا میں خدا ہوں، یعنی خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم یاد رکھنا کہ اللہ عز و جل کو دنیا کے اندر ان آنکھوں سے کوئی دیکھ نہیں سکتا، کہ دنیاوی آنکھوں کے ذریعے سے دنیا کے اندر کوئی آدمی اللہ کو دیکھ لے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہاں، مرنے کے بعد اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اور جس کی جتنی نیکیاں ہوں گی، جس کا جتنا مرتبہ ہوگا، جتنا تقویٰ دنیا کے اندر ہوگا، جتنا اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ اس کو دنیا کی نیکیوں کے بقدر آخرت کے اندر اپنا اتنی مرتبہ دیدار کریں۔ اور پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو یہ دجال جو ہے کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ خراب ہوگی اور ایک آنکھ سے دیکھتا ہوگا۔ اور فرمایا کہ تمہارا رب کانا نہیں، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں کافر لکھا ہوا ہوگا۔ اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ لفظ کافر ہر پڑھا لکھا شخص، ہر ان پڑھ شخص اور ہر آدمی، ہر ایمان والا آدمی اس لفظ کو پڑھ لے گا۔ اللہ اس کو ایسی توفیق عطا فرما دیں گے کہ ان پڑھ آدمی بھی اس کو پڑھنے کے اوپر قادر ہو۔ اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی، اور آگ لے کر چلتا ہوگا، اور باغ بھی ہوگا۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اس کی آگ دراصل جنت ہے اور اس کا باغ دراصل جہنم ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، سنو تم میں سے جسے وہ آگ میں ڈالے گا تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے مدد مانگے، اللہ سے فریاد کرے اور سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ تو اس ابتدائی آیات کے پڑھنے سے اللہ اس آگ کو اس پر ٹھنڈک والی اور سلامتی والی بنا دیں گے، جیسا کہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام پر نمرود کی جلتی بھڑکتی ہوئی آگ کو اللہ نے ٹھنڈی اور سلامتی والا بنا دیا تھا۔ تو میرے عزیز دوستو، سورہ کہف کی تلاوت کرنا یہ بہت ہی مؤثر ہے دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تلقین فرمائی ہے سورہ کہف کی تلاوت کی، کہ آدمی سورہ کہف کی تلاوت جمعے کے دن کرے۔ جمعہ رات کی شام مغرب کے بعد سے لے کر جمعے کے دن مغرب سے پہلے تک سورہ کہف کی تلاوت کر لینا، یہ آدمی کو دجال اور دجالی فتنوں سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ شروع کی ابتدائی 10 آیتیں اگر آدمی پڑھ لے تو اللہ رب العزت اس کو دجال کی فتنے سے بچا لیں گے۔
ایک روایت کے اندر آخری 10 آیتوں کے بارے میں بھی آیا ہے کہ آخری 10 آیتیں پڑھ لے تو اللہ اس کو دجال اور دجالی فتنوں سے بچا لیں گے۔ تو غرض یہ کہ سورہ کہف کے اندر تاثیر اللہ نے رکھی ہے دجال سے بچنے کے لیے، اس کے فتنوں سے بچنے کے لیے۔ تو میرے عزیز دوستو، آج کا جو زمانہ ہے وہ فتنوں کا زمانہ ہے، اور طرح طرح کے فتنے جو ہے اس امت کے اوپر آتے چلے جا رہے ہیں، اور امت ان فتنوں کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو ایسے موقع پر سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام کرنا، اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنے گھر کی عورتوں کو بھی اس کی تلقین کرنا، یہ حد درجے ضروری ہے کہ جب ہم سورہ کہف کی تلاوت کریں گے اللہ یہ آنے والے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیں گے اور ہمارے گھروں کے اندر برکتیں پیدا فرمائیں گے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اور فتنے بیان فرمایا کہ وہ ایک دیہاتی سے کہے گا یہ دجال، اور کہے گا کہ اگر میں تیرے مرے ہوئے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تو مجھے اپنا رب مان لے گا؟ اور پھر 2 شیطان جو گویا اس کے ساتھ چل رہے ہوں گے، اور اس کا فتنہ چونکہ بہت بڑا ہوگا، اور اللہ رب العزت نے حضور کی امت کے لیے اس فتنے کو ایک آزمائش بنایا ہے، تو شیاطین بھی اس کے ساتھ ہوں گے، اور شیاطین اس کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ اس کی بات مان رہے ہوں گے۔ تو وہ 2 شیطان اس آدمی کی ماں باپ کی شکل میں ظاہر ہو جائیں گے اور اسے کہیں گے بیٹے یہ تیرا رب ہے، اسے تو اپنا رب مان لے، خدا مان لے، تو وہ نعوذ باللہ اس کا اقرار کر لے گا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا فتنہ ایک یہ بھی ہوگا کہ ایک شخص کو یہ پکڑ لے گا، اور اس شخص کو پکڑنے کے بعد اسے آرے سے چروا کر 2 ٹکڑے کروا دے گا، پھر لوگوں سے کہے گا کہ میرے اس بندے کو دیکھنا کہ میں اب اسے زندہ کر دوں، یعنی 2 ٹکڑے کرنے کے بعد کہے گا میں اسے زندہ کروں گا، پھر یہ میں جب زندہ کروں گا تو پھر بھی یہی کہے گا کہ اس کا رب میرے سوا اور کوئی اللہ ہے، یعنی اب لوگوں کو بتائے گا کہ اس شخص کا ایمان ایسا مضبوط ہے کہ میں اس کو دوبارہ زندہ کروں گا، اور میں جب اس سے پوچھوں گا تو بھی جو ہے یہ میری خدائی کا اقرار نہیں کرے گا۔ تو اب کیا کرے گا کہ وہ اسے اٹھائے گا، بٹھائے گا، اور پھر اس کو دوبارہ سے زندہ کر لے گا، اور زندہ کرنے کے بعد پھر یہ دجال اس سے پوچھے گا کہ بتا تیرا رب کون ہے؟ تو وہ جواب دے گا کہ میرا رب اللہ ہے، اور تو خدا کا دشمن دجال ہے، اور خدا کی قسم اب تو مجھے پہلے سے بھی زیادہ یہ یقین ہو گیا کہ تو خدا کا دشمن دجال ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ کتنا مضبوط ایمان ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میری تمام امت سے بلند درجے کا یہ امتی ہوگا، یہ میری تمام امت کے اندر بلند درجے کا امتی ہوگا جس کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو سن کر ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ شخص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہوں گے، کہ اگر دجال آ گیا تو دجال کے آنے کے اندر دجال کا مقابلہ کرنا اور دجال کے ساتھ میں یہ الفاظ کہنا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاصیت ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک ہمارا یہی خیال رہا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا مضبوط ایمان عطا فرمایا تھا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دجال کے فتنے کے بارے میں اور آگاہی دے رہے ہیں اپنی امت کو، فرما رہے ہیں کہ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ آسمان کو پانی برسانے کا حکم دے گا اور آسمان سے بارش شروع ہو جائے گی، وہ زمین کو پیداوار اگانے کا حکم دے گا، غلہ اگانے کا حکم دے گا، کھیتیاں اگانے کا حکم دے گا، زمین سے پیداوار شروع ہو جائے گی، زمین سے کھیت اور کھلیان اور باغات اور خوب غلے نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ اور وہ فرمایا کہ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ قبیلے کے پاس جائے گا اور وہ قبیلے والے اسے نہیں مانیں گے تو اس وقت وہ ان کی تمام چیزوں کو برباد کر دے گا، تمام چیزیں ان قبیلے والوں کی ہلاک ہو جائیں گی، اور پھر دوسرے قبیلے کے پاس جائے گا اور جا کر وہاں ان سے کہے گا کہ وہ اسے خدا مان لیں، تو وہ قبیلے والے اسے خدا مان لیں گے، تو اسی وقت ہی وہ حکم دے گا، تو اس کے حکم کے اوپر آسمان سے بارش برسنا شروع ہو جائے گی اور زمین سے پھل اور کھیتی اگنا شروع ہو جائے گی، اور ان قبیلے والوں کے تمام جانور پہلے سے زیادہ موٹے اور تازے اور دودھ والے ہو جائیں گے۔